السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیات مقدسہ 35 اور 36 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں، اور دنیا میں ارضی نظام ایک قائم کرنا ہے، زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے وسائل کی تقسیم عدل کی بنیاد پہ کرنی ہے۔ انسان دنیا میں آئے اور آ کر کس طرح کس سسٹم کے تحت زندگی بسر کریں گے، یہ سب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سمجھا دیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو وہاں پر ایک جن جو بڑا بظاہر بزرگ تھا، عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ جنت میں رہتا تھا، وہ آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور دشمنی کے بعد اس نے یہ اعلان کر دیا، اللہ کے فرمان شاہی کا منکر ہو گیا، ابا واستکبر، اور تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ خلافت اسے ملنی چاہیے، اس کا خیال یہ تھا کہ میں بڑا نیک ہوں، بزرگ ہوں۔ ایسے نام نہاد جو نیک ہوتے ہیں، جن کے پیچھے دھوکہ ہوتا ہے، ابلیس جو تلبیس کرتا ہے، دھوکے دیتے ہیں، تو یہ اوپر سے اور کچھ، اندر سے اور، نام کے اچھے، عنوان اچھا، اندر منافقت، یہ کھل کے سامنے آ گئی، اور وہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہ وہ وقت ہے یہاں سے شیطان، ابلیس، وہ انسان کا دشمن ہو گیا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ اب آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اب دشمن ہے تو پھر اس نے مقابلہ تو کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے اس کا مکالمہ ہوا اور اس نے اجازت لے لی کہ میں اب قیامت تک آدم اور اس کی اولاد کو ورغلاؤں گا، گمراہ کروں گا، مجھے اختیار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دے دیا، تو سب سے پہلا وار اس نے آدم علیہ السلام پہ کیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حوا جنت میں رہیے۔ یہ جنت میں اللہ نے ان کا مقام بنا دیا، لیکن ایک شرط لگا دی، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، کلا کا معنی دونوں کھاؤ، منہا اس جنت سے، رغدن جتنا چاہو، حیث شئتما
جہاں سے چاہو۔ اب آپ ہمارے مہمان ہیں، معزز اور خلیفہ ہیں، اور آپ کی حکمرانی زمین پہ چلنی ہے، آپ کا پروٹوکول ہے، تو جہاں سے مرضی کھاؤ، جتنا مرضی چاہو کھاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَلَا تَقْرَبَا، اور تم دونوں مت جاؤ۔ لا تقربا کا معنی بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں نہ جاؤ، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، دونوں کو منع کیا گیا ہے، حضرت آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی۔ فتکونا من الظالمین، اگر تم اس درخت کے پاس جاؤ گے تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے وہاں بھی ایک ڈسپلن دے دیا۔ یہ بھی فرمان شاہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ جتنا چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ اگر اس کے قریب جاتے ہو تو پھر جنت کے تقاضے تبدیل ہو جائیں گے، اور وہ تقاضے یہ ہیں کہ جنت سے آپ نیچے اتر جائیں گے، جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ چنانچہ شیطان نے وار کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو شیطان نے ورغلایا، پھسلا دیا، عنہا، اس درخت کے بارے میں جو درخت اللہ نے منع فرمایا۔ شیطان نے کہا اس کا تو فائدہ ہی بڑا ہے، اس کا تو مزہ بڑا ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرمایا، وَقَاسَمَهُمَا، سورہ اعراف میں اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں اٹھائیں، انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تو آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، بڑا ہمدرد ہوں، اور بڑی اچھا آپ کے لیے ایک سوچ رکھتا ہوں۔ تو گویا ظاہر ہے اس سے پہلے کوئی تجربہ تو نہیں تھا نا، اور شیطان بظاہر تو بزرگ تھا وہ پہلے، اور اب وہ بظاہر اللہ رب العزت کا انکار کر کے کافروں میں سے ہو گیا۔ تو وہ اس کی ریپوٹیشن اور ماضی اور تاریخ تو بظاہر اچھی تھی، جب اس نے قسمیں اٹھائیں اور کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بڑا فائدہ ہوگا اس درخت کا، تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے وہ درخت کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی، ان نعمتوں میں جس میں وہ تھے۔ اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا کیں اور کہا کہ حیث شئتما، جہاں سے چاہو، راغدن، جتنا چاہو کھاؤ پیو، تو جب یہ معاملہ ہو گیا، درخت کھا لیا، تو اس کے بعد اللہ نے چونکہ حکم اللہ کا چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت میں کمی واقع ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کو نکال دیا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا، اتر جاؤ یہاں سے، جنت سے اب چلے جاؤ، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یعنی اب جب نسل انسانی کا آغاز ہوگا تو یہ شیطان تو ساتھ ساتھ ہے، تو اب مقابلہ ہے شیطان کا اور انسانوں کے اندر اللہ نے جو ملکیت رکھی اس کا مقابلہ ہے۔ تو انسان کے اندر چونکہ حیوانی تقاضے بھی ہیں، بہیمی تقاضے ہیں، ملکی تقاضے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے، کبھی وہ غالب آ جاتا ہے، کبھی دوسرا غالب آ جاتا ہے۔ یہاں بھی جب وہ درخت کھایا تو وہ بہیمی اور حیوانی تقاضے غالب ہو گئے، اور اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ جسم ننگے ہو گئے، اور ورق الجنہ، جنت کے جو پتے ہیں ان کو جسم پہ لگانے لگے، جسم ڈھانپنے لگے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب زمین پر جاؤ، وہاں پر اب مقابلہ ہے۔ یہ شیطان بھی اپنی ایک جماعت بنائے گا جس کو شیطانی جماعت کہتے ہیں، اور ایک طرف آدم علیہ السلام کی حکمرانی ہوگی، اللہ رب العزت کی بالادستی ہوگی، تو وہ اللہ کی سچی جماعت ہوگی۔ لیکن مقابلہ تو ہوگا، جب مقابلہ ہوگا تو کبھی کوئی غالب آئے گا، کبھی کوئی غالب آئے گا۔
لیکن غالب وہی آئے گا جو جستجو کرے گا، جد و جہد کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی الارض، زمین میں مستقر، ٹھہرنا ہے۔ یہ جو زمین آپ کو عطا کی گئی ہے، اس میں اب آپ ٹھہریے اور ٹھہر کر اللہ کا نظام غالب کیجیے۔ یہ ٹھکانہ ہے تمہارا، لیکن ٹھکانہ کہاں تک ہے، کب تک ہے، یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ محدود وقت تک ہے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس میں ایک فائدہ اٹھائیں، فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت مقررہ تک، ٹھہرنا ہے وقت مقررہ تک، فائدہ اٹھانا ہے وقت مقررہ تک جو اللہ نے طے کر دیا۔ ایک چیز واضح ہو گئی کہ یہاں مستقل کوئی نہیں رہے گا، جو آیا ہے اس نے جانا ہی جانا ہے۔ کتنی دیر ٹھکانا ہے، قیام ہے میرے عزیزو، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، نہ اللہ نے یہاں واضح کیا ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فائدہ اٹھانا کیا ہے، متاع کیا ہوتی ہے؟ جو چیز آپ استعمال کر لیں، اس کا فائدہ اٹھا لیں، اس کو متاع کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کی زمینی وسائل سے فائدہ اٹھائیں گے، یہاں سے آپ اناج، رزق، غذائیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ زمین سے نکلے گا۔ پانی زمین سے نکلتا ہے، کوئلہ زمین سے نکلتا ہے، معدنیات زمین سے نکلتی ہیں، یہ سب کچھ زمین سے نکلے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے، لیکن الی حین، ایک وقت معین تک۔ چنانچہ ہم نے دیکھ لیا دنیا میں جو بھی آیا، آدم علیہ السلام سے لے کے آج کے دن تک، دنیا میں اربوں کھربوں لوگ آ گئے، آنے ہیں، اب بھی کئی ارب دنیا میں آبادی ہے، لیکن میرے عزیزو جو آیا دنیا سے چلا گیا، جنہوں نے آنا ہے دنیا سے واپس جانا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بڑی اہم ہماری تربیت فرما دی، ارشاد فرما دیا کہ اپنے آپ کو عارضی زندگی سمجھو اور اللہ کی بالادستی قائم کرو۔ آدم علیہ السلام کی حکمرانی کو تسلیم کرو اور اپنے دشمن کو پہچانو۔ دشمن کون ہے؟ شیطان، ابلیس اور اس کے کرندے، اس کے اعلی کار ایجنٹ، یہ سب دشمن ہیں۔ اللہ ہمیں اعلیٰ فہم اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔